لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلينا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باغ میں جب میں گیا سب تو دیاں شیریں نواں کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بلبلیں سب سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو کشفت تجا بجمالہ قمری بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان کیوں بھلا خاموش رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ اسلام کی عظمت کے سہارے ہیں صحابہ تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ کیوں حسن دو عالم نہ ہو قربان انہی پر ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ ذی قدر علماء کرام محترم معظم مکرم دوستوں بھائیوں بزرگوں ساتھیوں الحمدللہ آج کی اس دوسری نشست میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں آپ کے اس علاقے کی معروف اور مشہور دینی درسگاہ جامعہ تعلیم القرآن چھب آج یہاں کثیر تعداد میں طلباء کرام نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے اور میری بہنوں اور متعدد بیٹیوں نے علم دین کا کورس مکمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارا ہے یہ سعادت زور بازو والی نہیں ہے اللہ کی رحمت شامل حال ہے تو اللہ نے اس مکمل قرآن کو اور دین کو
ایک ضابطہ بنا کے حفاظ کے دلوں کے اندر اتارا ہے۔ اللہ انہیں ہمیشہ ان قرآنی امول کو مشعل راہ بنا کر تا زندگی اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیز دوستو، جس کتاب کو ان حفاظ نے حفظ کیا ہے اور میری معززہ موقرہ مکرمہ بیٹیوں نے بہنوں نے ان علوم دینیہ کو ازبر کیا ہے، پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، یہ جو قرآن والی دولت ہے یہ میرے رب کی طرف سے نازل کردہ ایک معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو کام نہ ہوتا ہو اور وہ ہو جائے اللہ کی قدرت سے، تو اس کو اللہ کی قدرت کہا جاتا ہے، اور کوئی کام پیغمبر کے ہاتھ پر ہو جائے وہ ہونے والا نہ ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر اگر کوئی کام ہو جائے نہ ہونے والا ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک معجزہ ہے۔ قرآن مقدس اس جیسی کتاب نہ پہلی امتوں کے اندر آئی، نہ پہلے نبیوں کو اللہ نے ایسی کتاب عنایت فرمائی، نہ قیامت تک آنے والی کوئی ایسی کتاب کسی کو ملے گی۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ تاثیر دیکھیں تو تاثیر کے اندر کمال ہے، اس کو بلاغت کے اندر دیکھیں تو بلاغت کے اندر اس کا کمال ہے، اور اس کو حفظ کرنے کے اندر آپ کبھی آزمائیں تو یہ حفظ کرنے کے اندر اللہ کی طرف سے ایک کمال ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس کو حفظ کرنا چاہیں وہ حفظ کر لیتے ہیں، بزرگ اس کو پڑھنا چاہیں حفظ کرنا چاہیں وہ بھی حفظ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، ان کا ایک صفحہ یاد کرو تو کل بھول جائے گا، لیکن واحد ایک یہ کتاب ہے اللہ رب العزت کی جو معجزہ بن کے آئی، معصوم بچے کے دل کے اندر بھی موجود، بزرگ بندے کے دل کے اندر بھی موجود، بڑی عمر کے دل کے اندر بھی موجود، عورتیں بھی اس کو بڑی آسانی سے حفظ کر لیں، مرد بھی کر لیں، چھوٹے بھی کر لیں، بڑے بھی کر لیں، تو یہ ماننا پڑے گا یہ سچے اللہ کی بھیجی ہوئی سچی کتاب ہے اور سچا دین ہے، سچا مذہب ہے۔ آج دنیا کے اندر بڑے مذہب ہیں، دنیا کے اندر بڑی کتابیں ہیں، لیکن کسی کا کوئی حافظ موجود نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آئیں ہم فقیروں کے پاس، ہم دور نہیں جائیں گے، ہم صرف یہی آپ کے چھت کے اندر حضرت قاری صاحب سے عرض کریں گے کہ قرآن کا ایک حافظ نہیں، ہمیں سینکڑوں حافظ چاہیے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے سامنے پیش کر دیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا ایک خزانہ ہے، میرے نبی کا ایک معجزہ ہے، تبھی اللہ نے اس کتاب کے لیے اعلان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور لوگوں میں اللہ بھیجنے والا ہوں اس کتاب کو، یہ کتاب ایسی کتاب ہے اس کا ہر صنف اعلیٰ ہے، اس کا ہر تعبیر اور معیار اعلیٰ ہے، اس کو آپ کسی طریقے سے بھی پرکھیے، یہ ایسی کتاب ہے بندہ جس طریقے سے آزمائے انسان ورتائے حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ حقیقت میں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں نا، کتابیں تو بڑی ہیں دنیا کے اندر، لیکن کسی کا مؤلف، مصنف، رائٹر
یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کتاب کے کسی نقطے، حرف، رکوع، آیات کے اندر شک نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میری غلطی کوئی نہ کوئی نکال سکتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، پیغمبر کا معجزہ ہے، تبھی اللہ نے جب اتارا تو دعویٰ کیا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ او لوگو، میرے پیغمبر جیسا نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ اس جیسی، اس پہ نازل کردہ کتاب جیسی کوئی کتاب آئے گی۔ دنیا کی کتابوں کے اندر شک ہو سکتا ہے، دنیا کی کتابوں کے اندر کوئی نہ کوئی ریب، عیب، شیب، تیب آ سکتا ہے، پر فقط دنیا کے اندر اللہ کی واحد ایک کتاب ہے جس کو قرآن مقدس کہا گیا ہے۔ اللہ نے اس کے متعلق اعلان کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا والوں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ یہ سیدھا راہ دکھانے والی، اقوم راہ دکھانے والی کتاب اور میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ معجزہ ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے کافر زبان سے تو یہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اور لوگوں، جس وقت محمد کریم قرآن پڑھے تم شور کیا کرو، غل کیا کرو، آوازیں بڑھایا کرو، سیٹیاں ماری کرو، ڈھول باجے بجائے کرو، تاکہ محمد کریم کی قرآن والی آواز تمہارے کانوں تک نہ پڑے، کیونکہ وہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ قرآن معجزہ ہے، یہ تاثیر والی کتاب ہے، یہ اثر والی کتاب ہے، کافر دل بندہ ہے، 100 سال کا بڑا بندہ ہے، واہ اللہ تو نے کیسی کتاب یہ نازل کی ہے، کیسی ادب اور احترام والی کتاب نازل کی ہے۔ ایک بندہ 100 سال تک کافر رہتا ہے، لیکن ایک ہی دن آ کے محمد کریم کی زبان سے اس قرآن کی آیات سنتا ہے تو دل سے کہہ اٹھتا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا بنا ہوا کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ مکہ کے اندر ایک شاعر تھا جس کا نام تھا لبید، بڑا شاعر تھا، سارے شعراء کا استاذ تھا۔ ذرا توجہ، قرآن کیسا معجزہ اللہ نے نازل کیا۔ یہ جو کتاب، سچی کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے، میں اکثر تقاریر میں کہا کرتا ہوں ہمارا دنیا کو چیلنج ہے، اس جیسی کتاب لا کر دکھاؤ۔ ہندوؤں کو چیلنج ہے اپنی کتاب کا ایک حافظ دکھاؤ، عیسائیوں کو چیلنج ہے اپنی کتاب کا ایک حافظ دکھاؤ، یہودیوں کو چیلنج ہے اپنی کتاب کا ایک حافظ دکھاؤ، بدھ متوں کو چیلنج ہے اپنی کتاب کا ایک حافظ دکھاؤ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں دنیا کے کسی مذہب کے پاس اپنی کتاب کا ایک حافظ بھی موجود نہیں۔ مسلمانوں فخر کیا کرو نا، اللہ نے ہمیں جو رسول دیا ہے وہ بھی دنیا سے اعلیٰ ہے، اللہ نے جو اس رسول کو کتاب دی ہے یہ کتاب بھی دنیا سے اعلیٰ ہے۔ ورنہ کیا خیال ہے 7 سال کا ایک بچہ جو اپنی توتلی زبان چھب والی نہیں بول سکتا اور قاری صاحب کے پاس آ کے وہ حافظ پہلے بن جاتا ہے، تو یہ معجزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بنگلہ دیش گیا ایک سالانہ مدرسے کے پروگرام پہ، تو وہاں ایک بنگالی مسلمان بیٹھا ہوا تھا، اس کی گود کے اندر ایک چھوٹی سی بچی تھی، بڑی مشکل سے وہ باتیں کر رہی تھی اپنی بنگالی زبان میں، تو وہ مجھے کہنے لگے حضرت آج میں ایک آپ کو حافظ دکھانا چاہتا ہوں، آپ نے ایسا حافظ دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا۔
میں نے اس کو کہا میں نے تو بڑے حافظ دیکھے ہیں، میں یورپ گیا ہوں، میں مشرق میں گھوما ہوں، مغرب میں گیا ہوں، ہندوستان، ایشیا، یہ سارا علاقہ میں نے دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے حافظ دیکھے ہیں، آپ کیسا حافظ دکھانا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں اس نے وہ بچی اپنے گود کے اندر جو تھی نا وہ ہاتھوں پہ اٹھائی اور کہنے لگے یہ بچی دیکھو، اس نے ابھی بولنا شروع کیا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کسی مسجد میں پڑھنے نہیں گئی ہے، کسی مولوی کے پاس یہ نہیں گئی ہے، کسی قاری کے پاس نہیں گئی ہے، کسی حافظ کے پاس نہیں گئی ہے، میں اس کا والد ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ماں کے پیٹ سے باہر آئی ہے، جب سے اس نے زبان کھولی ہے یہ قرآن کی حافظہ آئی ہے، یہ معجزہ کتاب ہے۔ اور یہ کیوں اللہ نے، کبھی کبھی اللہ ایسی باتیں کیوں دکھلاتا ہے؟ اللہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کے مسلمانوں اپنے گھمنڈ میں نہ رہو کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجیں گے، جہاں اگر بچے مدرسوں میں نہیں پڑھیں گے تو حافظ ختم ہو جائیں گے۔ یہ میری معجزے والی کتاب ہے، جس وقت تم لوگ مدارس اور علماء سے تعاون ختم کر دو گے، میں رب العالمین ہوں، پھر میں ماں کی گود کو مدرسہ بنا دوں گا، میں بچوں کو وہاں سے حافظ بنا کے دنیا کے اندر بھیجوں گا۔ یہ رب کا معجزہ ہے۔ ایسی کتاب دنیا کے پاس کوئی ہے تو لا کر دکھاؤ، اپنی کتابوں کا ایک حافظ کسی کے پاس ہے تو لا کر دکھاؤ، اور ہمارے پاس اگر آنا چاہتے ہو تو اسی مجلس کے اندر الحمدللہ 20 حافظ قرآن کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہر طرز سے یہ ایسا معجزہ ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، لبید شاعر، بہت بڑا شاعر، مکہ کے اندر جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت سب سے زیادہ چرچا شاعری کا تھا۔ لوگ کہتے تھے یار فلاں بڑا شاعر ہے، بڑی فصاحت والا کلام بولتا ہے، لکھتا ہے۔ ان سارے شعراء کا استاد جو تھا وہ کیا تھا؟ لبید۔ یہ غار کے اندر تھا، مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑ کے اندر، سارے جتنے بھی شعراء تھے وہ دن کو اپنا کلام لکھتے، رات کو جہاں وہ غار کے اندر تھا نا وہاں جا کے پھینک دیتی، اور رات کو وہ دیکھتا، پرکھتا اور نیچے لکھتا کہ سب سے اچھا اور فصیح کلام فلاں شاعر کا ہے، پھر اس کو سب سے بڑا شاعر مانا جاتا تھا۔ اب توجہ کرنا، ایک شاعر کو قرآن کی سب سے آخری چھوٹی سورت ملی، کون سی سورت ہے سب سے چھوٹی؟ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، سارے پڑھ لو، ثواب مل جائے۔ ماشاءاللہ دامن بھر گیا نا، ایک لفظ پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت سارے لفظ پڑھ لیے، یہ معجزے والی کتاب۔ اب اس کو یہ ملا، اس نے ایک پرچی پہ لکھا انا آتیناکل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ وہاں جا کے رکھا اس غار کے اندر۔ اب اس نے سارے شعراء کا کلام رات کو دیکھا، توجہ، اپنی قرآن کا معجزہ دیکھو، قرآن کی فصاحت دیکھو، قرآن کی بلاغت دیکھو، اللہ کی کتاب کے حیران کن یہ منظر دیکھو۔ اس نے جب یہ 3 آیتیں پڑھی تو حیران رہ گیا، دل کے اندر سوچا، پھر قلم اٹھایا اور نیچے لکھا۔ کیا لکھا سناؤ؟ لکھا ہوا کیا تھا؟ 3 آیتیں تھی نا، انا آتیناک الکوثر، سبحان اللہ، دل سے کہہ لیجئے، فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ نیچے وہ شاعر لکھتا ہے ما ھذا کلام البشر، وہ شاعر تو نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ یہ میرا کلام ہے، اور میں عرب کا سب سے بڑا شاعر گواہی دیتا ہوں یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، ھذا کلام رب العالمین، یہ کلام ہو سکتا ہے تو اس رب العالمین کا ہو سکتا ہے جس نے اپنی زبان کے اندر یہ رحمت والی فصاحت رکھی ہے، بلاغت رکھی ہے۔ قرآن کا بلاغت کے اندر بھی کوئی مقابلہ نہیں، فصاحت کے اندر بھی کوئی مقابلہ نہیں، حفظ کرنے کے اندر بھی کوئی مقابلہ نہیں۔
اس کی تاثیر کے اندر بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ میرے محبوب نے جس وقت اعلان کیا رحمت عالم کا پہلا دن ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بلایا، پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے اعلان کیا، فرمایا یا اہل مکہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ او مکہ کے لوگوں، میں محمد کریم ہوں، میں آمنہ کا لال ہوں، اللہ نے مجھے در یکتا بنایا ہے، در یتیم بنایا ہے، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں نبی بھی کیا دیا؟ رحمت پہلے سارے پیغمبر دنیا میں آئے اپنے قبیلوں کے لیے، اپنی قوموں کے لیے۔ اللہ نے جو ہمیں نبی دیا وہ کسی قوم قبیلے کے لیے نہیں، وہ کس کے لیے آیا؟ دیکھو نظر توجہ میری طرف، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں سارے عالم جہاں کے لیے رب العالمین ہوں، اور میں تمہیں جو ہے پیغمبر کتاب دے رہا ہوں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ کتاب سارے جہان عالم کے لیے نصیحت والی کتاب ہے۔ اے میرے پیغمبر، میں آپ کو جو قبلہ دے رہا ہوں وہ قبلہ کیسا قبلہ ہے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا میں رب العالمین ہوں، یہ کتاب ذکر للعالمین ہے، قبلہ ہدی للعالمین ہے، اور اے میرے پیغمبر آپ پر جو یہ قرآن نازل ہوا میں آپ کے لیے اعلان کرتا ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سارے پیغمبر قبیلوں کے نبی، سارے پیغمبر اپنی قوموں کے نبی، لیکن میرا نبی سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا۔ جہاں دنیا کے اندر میرے رب کی ربوبیت ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی چل رہی ہے۔ میرا اللہ تو ساری دنیا کے لیے رب العالمین ہے، تو میرا نبی ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا۔ تو اللہ کے اس رحمت للعالمین پیغمبر نے جب مکہ والوں کو پکارا، اعلان کیا او مکہ والوں میری بات کو مان لو، تملک العرب والعجم، عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ پھر انہوں نے جب یہ باتیں سنی رحمت للعالمین کی زبان سے، پھر کتاب کلام قرآن یہ اللہ کی کتاب ہو، زبان رحمت للعالمین کی ہو صلی اللہ علیہ، کیا مزہ ہوگا یار جب میرے نبی اپنی زبان سے قرآن پڑھتے ہوں گے، کیا مزہ ہوگا، سبحان اللہ۔ آج آپ کبھی قاری عبد الباسط صاحب کو سنیں، اکیلے میں بیٹھ کے سنیں، اللہ جانتا ہے دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیں، بے ساختہ آنسو آ جائیں گے۔ کہاں عبد الباسط اور کہاں رحمت للعالمین کی زبان صلی اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہتا ہے تم جو گویا ہوئے تو پھول جھڑے، میرے نبی بولتے تھے پھول رولتے تھے۔ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے نبی جب کمرے کے اندر آتے تھے داخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی کل حال، میں نے نبی علیہ السلام کو جب بھی دیکھا مسکرا رہے تھے، جب بھی داخل ہوئے یہ مسکرانا، یہ میرے نبی کی فطرت ہے، میرے نبی کی سنت ہے، محسوس نہیں کرنا۔ آج کل ہمارے چہروں پہ تو 12 بجے رہتے ہیں ہر وقت، ایسی ہے نا، بندہ کہتا ہے بھی خان صاحب مارنے کو کہیں نہ اٹھ جائے، مولوی صاحب کے بھی سامنے کوئی نہیں آتا ڈر کی وجہ سے، مولوی صاحب کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ جس بندے کے دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی ہو، اپنے نبی کی سیرت کو تو دیکھے۔ میرے نبی ہر وقت، میری ماں فرماتی ہے ایک دن میرے نبی آئے
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मेरे घर के अंदर आए, कमरे के अंदर आए। आप फरमाती हैं मैं हजरत हफ्सा से सुई लेकर आई थी, वो सुई मुझसे गुम हो गई थी, मैं ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, लेकिन अचानक दाखिल अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाती हैं मेरे नबी कमरे के अंदर आए, आप मुस्कुराए, दंदान जाहिर हुए। मेरे नबी को अल्लाह ने इतना हुस्न दिया था, हुस्न की इन लाटों की वजह से, इस रोशनी की वजह से, अल्लाह के पैगंबर की उस हुस्न वाली इन लाटों की वजह से जो सुई मुझसे गुम हो गई थी वो मुझे मिल गई। मैंने फरमाया आका आप तो हर वक्त मुस्कुराते हो, आप तो हर वक्त तबस्सुम करते हो। मेरे नबी फरमाने लगे ऐशा ये तबस्सुम करना ही तो अच्छी बात है, मुस्कुरा नहीं तो अच्छी बात है। मेरे नबी यूं ही मुस्कुराया करते थे और बोला करते थे तो फूल रोला करते थे। किसी ने क्या खूब कहा है, आप जो गोया हुए तो फूल चढ़े, गुंचे से मुंह में रंग लाई बात। आपके शीरी कलाम को सुनकर फिर न आतिश किसी की भाई बात। अब ये फूल रोलने वाले पैगंबर पढ़ रहे हैं अल्लाह का कलाम। कौन सा कलाम? अल्लाह फरमाते हैं नज़ला बिहिर्रूहुल अमीन अला कल्बिका बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। और अरबी जुबान के अंदर आपके कल्बे मुतहर पर हमने ये कुरान नाजिल किया। और मेरे पैगंबर या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु व मिनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल कुरआन तरतीला। मेरा सोना राती उठ उठ के मेरे नाल जिते होर गल्लां करदा है तो मेरे नाल कुरान वाली गल्लां भी तो कीतियां कर। कुरान पढ़िया कर मेरा सोना, पढ़दा तू जासे ते सुनदा मैं रब जासे। रत्तिल अल कुरान तरतीला। सोहनी कमली वाला पैगंबर उठिया कर। सबका मुसलमान बात आ गई तो मैं कहता जाऊं, नाराज तो नहीं बैठे हो? लगता है कुछ थके बैठे हो। भाई यार मौलवियों ने जुमे से पहले भी हमें बैठाया और जुमे के बाद भी। अल्लाह जानता है आपको नजर नहीं आ रहा। अल्लाह की रहमत इस मस्जिद और इस मजलिस के ऊपर ठाठे मार के बरस रही। और मैं दावे से कहता हूं आज अगर आप ये बातें समझ गए तो इंशाअल्लाह आखिरत संवर जाएगी, इंशाअल्लाह संवर जाएगी आखिरत। मेरे नबी को अल्लाह ने लक़ब दिया कौन सा? मुज़म्मिल वाला। मुज़म्मिल कहते हैं कमल को, चादर कह ले अपनी जुबान के अंदर। अब मेरे नबी को अल्लाह ने इतनी शान इनायत फरमाई, कमली की निस्बत मेरे नबी के साथ हुई। कमली का जिक्र भी कुरान में, चादर की निस्बत मेरे नबी के साथ हुई। चादर के जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में किया। मेरा नबी चले अल्लाह कुरान बनाए, मेरा नबी बैठे रब कुरान बनाए, मेरा नबी खाए रब कुरान बनाए, मेरे नबी हुजरा ऐशा में आए रब कुरान बनाए, मेरा नबी मस्जिद में जाए रब कुरान बनाए, मेरा नबी गारे सौर में जाए अल्लाह कुरान बनाए, मेरा नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में सोए मेरा रब कुरान बनाए। और अल्लाह कहे इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फिल गार। क्यों भाई मार्का? गारें तो बड़ी है ना दुनिया के अंदर, बड़ी गारें हैं, लेकिन किसी और गार का मेरे रब ने क्यों कुरान के अंदर जिक्र नहीं किया? उस गार का क्यों जिक्र किया कि उस गार की निस्बत किससे हो गई? मेरे नबी और सिद्दीक से। इन दो यारों से निस्बत हुई तो अल्लाह ने उस गार का जिक्र भी कहां किया? अपने नबी की निस्बत देखिए।
اللہ نے ہر نسبت اعلیٰ عنایت فرمائی ہے رحمت للعالمین کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر. ایک آپ کی چادر ہے، ایک میری چادر ہے، ایک حضرت امام صاحب کا رومال ہے، ایک میرے پاس رومال ہے. یہ میرے اور آپ کے رومال کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس کے اوپر ٹھپا لگا ہے تو ملتان کا، اس کے اوپر ٹھپا لگا ہے تو سوات کا، اس کے اوپر ٹھپا لگا ہے تو لاہور کا. یہ لاہور کے اندر بنا ہے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی کی عظمت اور شان پر. میرے نبی کی چادر کے اوپر ٹھپا اللہ نے مزمل کا قرآن والا لگایا ہے. فرمایا یا ایھا المزمل، او مزمل کی چادر والا پیارا، رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھا کر. پھر پڑھنا میرے نبی کا ہو، سننا صحابہ کو اثر کیسے نہ ہو. اب ذرا توجہ، میرا قرآن اللہ نے جو نازل کیا یہ معجزہ ہے. یہ جو تھا نا ابو جہل کا نام سنا ہے؟ جس نے سنا ہے وہ چلو زبان نہیں ہلاتے ہو تو زبان سر ہلا دو. سنا ہے نا ابو جہل کا نام؟ بڑا دشمن تھا نا. ایک یہ، ایک اخنس ابن شریح، ایک ابو سفیان. ابو سفیان نے چونکہ بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، یہ تو بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت یہ سارے دشمن تھے اسلام کے. انہوں نے پھر جب یہ قرآن سنا، لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے تھے، تو انہوں نے شور کیا. ان کے وہ الفاظ قرآن نے نقل کیے. اللہ نے قرآن بنایا کہ دنیا کو پتہ چلے یہ کیا کہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جب قرآن محمد کریم پڑھے تو شور کیا کرو، غل کیا کرو، سیٹی بجائی کرو، ڈھول باجے بجائے کرو. اللہ کے محبوب قرآن پڑھنے والے، دشمن ڈھول بجانے والے. معلوم ہوا یہ ڈھول بجانا دین نہیں ہے، قرآن پڑھنا دین ہے. یہ جو ہم ڈھول بجاتے ہیں، نکارے بجاتے ہیں، پھر چمٹے بجاتے ہیں، پھر ناچ گانے گاتے ہیں، اس کے اندر خسرے بھی ناچے، مرد بھی ناچے، عورتیں بھی ناچے، یہ دین ہے؟ میرے نبی نے یہ دین سکھایا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ بزرگ کی قبر پہ یہی کام کرنا ہے، بزرگ قرآن پڑھتے تھے یا ڈھول باجے بجاتے تھے؟ اللہ اکبر. یہ تو قرآن نے ہمیں یہ ساری باتیں سکھائی نا. نبی علیہ السلام قرآن پڑھا کرتے تھے، صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے. اب نا مکے کے اندر شور ہوا، انہوں نے کہنا شروع کیا اس کا قرآن نہیں سننا. طفیل بن عمر دوسی دوست کے قبیلے کا سردار تھا، بڑا شاعر تھا. یہ ابو جہل کا دوست تھا. یہ آیا مکہ کے اندر، ابو جہل کے گھر ٹھہرا. تو ابو جہل نے پتہ ہے سب سے پہلے اس سے بات کیا کی، یار طفیل ایک بات سن، تو میرا یار ہے، میرا دوست ہے، میرا پیارا ہے، میرا دلی ترجمان ہے. یار طفیل اتنے مکہ دے اندر طواف کر، قبلے نو ویکھ، سارے کام کر، لیکن ایک کام نہیں کرنا. وہ کہنے لگا کون سا کام؟ کہتا ہے شہر کے اندر ایک بندہ ہے، ایک نوجوان ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، آمنہ کا بیٹا ہے، دادے کا نام عبدل. میرے نبی چونکہ انسانوں کے اندر پیدا ہوئے تو میرے نبی کا سارا خاندان موجود ہے. انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں، قومیں ہوتی ہیں، قبیلے ہوتے ہیں. یہ خٹک ہے، یہ نیازی ہے، یہ اوان ہے، یہ سید ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ قریشی ہے، یہ ہے نا قبیلے. ایک مسئلہ بھی حل کریں، ناراض بھی نہیں ہونا، لڑائی والی بات نہیں ہے، بات ہے دلیل کی. میرے نبی فرشتوں کے اندر پیدا نہیں ہوئے، انسانوں کے اندر پیدا ہوئے. لیکن اللہ جانتا ہے انسانوں کے اندر پیدا تو اللہ نے کر دیا، لیکن شان اللہ نے اتنی زیادہ عنایت فرمایا ہے کہ جو نوری فرشتے ہیں وہ میرے نبی کے نوکر ہیں، میرے نبی کے غلام ہیں. اور پھر فرشتے اور انسان کے اندر فرق ہوتا ہے. انسان کا خاندان ہوتا ہے، میرے نبی کا خاندان موجود ہے، اماں موجود ہے، ابا موجود ہے، پھوپھیاں موجود ہیں، چاچیاں موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، ہے نا موجود. میرے نبی کے بیٹے موجود ہیں، بیویاں موجود ہیں.
ذرا چھپ کے مسلمان آج مسئلہ ختم ہی کریں، فیصلہ کریں، جبرائیل علیہ السلام کی امی کا کیا نام ہے؟ نہیں بھول رہے ہو؟ کیوں؟ فرشتوں کا خاندان نہیں ہوتا، فرشتوں کی ماں نہیں ہوتی، فرشتوں کا باپ نہیں ہوتا، نوریوں کے اندر یہ سلسلہ چلتا نہیں ہے، فرشتوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے حضرت جبرائیل کی ماں بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، خاندان بھی نہیں ہے، یہ سارا، اور میرے نبی کا یہ سارا نظام موجود ہے، اس لیے کہ پیدا تو انسانوں کے اندر ہوئے، لیکن اللہ نے عظمت اتنی دی کہ معراج کی رات یہ نوریوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ اس سواری کی لگام پکڑ کے جا رہے تھے اور آمنہ کے لال سوار ہو کے جا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو جہل کہتے طفیل سارے کام کرنا پر محمد کریم کی زبان سے قرآن نہیں سننا۔ کیوں ابو جہل میں کیوں نہ سنوں محمد کریم کی زبان سے؟ ابو جہل کہتا ہے اس لیے نہیں سننا کہ بیٹا سنتا ہے تو اسی کا ہو جاتا ہے، وہ ماں کی نہیں مانتا، ماں سنتی ہے تو بیٹے کی نہیں رہتی، محمد کریم کی ہو جاتی ہے۔ یار گھر گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کوئی ایسی زبان سے کلام پڑھتا ہے اس کلام کو نہیں سننا۔ اب یہی طفیل بن عمرو دوسی قبیلہ دوس کا سردار، بہت بڑا شاعر، اب قبلہ کے اندر آیا، یہ طواف کر رہا ہے، طواف کرتے ہوئے اس نے کانوں کے اندر روئی ڈالی ہوئی ہے کہ کہیں محمد کریم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہ میرے کانوں کے اندر نہ پڑ جائیں، لیکن جسے اللہ چاہے، جس کو اللہ ہدایت دے تو پھر کون اس کو موڑ سکتا ہے؟ اب یہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے بیت اللہ شریف کا، قبلہ شریف کا طواف کرتے ہوئے یہ ایک جگہ پہ آ کے رکا، دیکھا آگے ایک نوجوان ہے جس کی زلفیں بھی بڑی خوبصورت ہے، جس کے نین بھی بڑے خوبصورت ہے، جس کی آنکھیں بھی بڑی خوبصورت ہے، جس کا چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے، جس کے ہاتھ بھی بڑے خوبصورت ہے، جس کے چلنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے، وہ بھینی بھینی میٹھی میٹھی مٹھڑی مٹھڑی سونی زبان دے نال کوئی کلام پڑھ رہے ہیں۔ طفیل بن عمرو دوسی دل کے اندر کہتا ہے یار طفیل تو نے بڑے شعر سنے، تو نے بڑے گانے سنے، تو نے بڑے نغمے سنے، آج اس جوان کی آواز کو سنوں یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اب طفیل کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اس نے روئی نکالی اور جا کے بیت اللہ شریف کے اندر طواف کرتے ہوئے اسی نوجوان کے ساتھ آیا، یوں دیکھا تو اتنا خوبصورت نوجوان ہے، یہ کون سا نوجوان ہے جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ وہ محمد کریم جوان تھا۔ اب یہ ساتھ ہی ساتھ چلتا رہا اور سنتا رہا، جو ہی اس کا طواف مکمل ہوا تو سامنے جا کے کہتا ہے اور جوان ذرا نام تو بتا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیری زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، یہ رب العالمین کا کلام ہو سکتا ہے۔ محمد کریم کہتے ہیں تو ذرا بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں طفیل بن عمرو دوسی۔ محمد کریم کہتے ہیں میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ طفیل کہتے ہیں پھر ہاتھ بڑھائیے، آئندہ آپ میرے نبی اور میں آپ کا امتی بن گیا۔ یہ معجزے والی کتاب، تاثیر دیکھیے، تاثیر دیکھیے۔ زماد ازدی 100 سال کا تھا، 100 سال کا دم کرتا تھا مکہ مکرمہ کے اندر۔ اس کو پتہ چلا نا کہ یار محمد جوان ہے، وہ کہتے ہیں میرے اوپر کلام نازل ہوتا ہے، اس کو بھی اپنے کلام کے اوپر بڑا فخر تھا جی۔ وہ کہتا تھا میرے کلام کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ زماد ازدی بڑا مشہور انسان تھا، 100 سال کی عمر میں وہ آیا اور مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ پاک آپ کو بھی لے جائے، دعا آمین کہہ لیں۔ یہ حجر اسود والی جو سائڈ ہے نا، یہاں سے آپ آگے جائیں صفا اور مروہ ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے تو میرے نبی کے وہ پیدائش والا گھر موجود ہے۔ یار عمر پہ جو حضرات گئے ان کو پتہ ہے
یہاں جو آج کل لیٹرینیں بنی ہوئی نا، یہاں ابو جہل کا گھر تھا، سامنے میرے نبی کا گھر تھا۔ اب یہ جو زماد ازدی تھا یہاں کے کھڑا ہو گیا، ایک بچہ سامنے سے گزرا نا، غالباً وہ مسلمانوں کا بچہ ہوگا، تو اس کی زبان کے اوپر قرآن کے الفاظ تھے۔ بچوں کی عادت ہوتی گنگناتے ہوئے وہ بھاگ رہا تھا اور زبان سے کیا کہہ رہا تھا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ وہ سماعت نے کان لگائے تو پھر دل کے اندر سوچنے لگا، یار ایسی کلام انسانوں کی تو نہیں ہو سکتی، کہیں یہی کلام اس محمد جوان پہ تو نازل نہیں ہوتا۔ پھر گیا، ڈرتے ہوئے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا، محمد کریم میرے نبی باہر نکلے۔ جب میرے نبی باہر آئے فرمایا کون ہو؟ زماد ازدی کہتا ہے مجھے زماد ازدی کہتے ہیں، میری عمر 100 سال کی ہے، میں لوگوں کو دم کرتا ہوں، میرے پاس کلام ہے، ایک آپ کے پاس کلام ہے، ایک میرے پاس کلام ہے، اب میں چاہتا ہوں آپ کے کلام کا اور میرے کلام کا مقابلہ ہو جائے۔ آپ کے کلام کا اور میرے کلام کا کیا ہو جائے؟ بھلا اس کلام کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہ اس وقت ہوا تھا، نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ یہ کلام جو رب العالمین کی ہے، اس کا مقابلہ کون کرے؟ اس رب العالمین کی کلام سے نبی علیہ السلام نے دیکھا، مسکرائے۔ میں نے عرض کیا میرے نبی کی مسکراہٹ کے اندر بھی ایسا ایک انداز تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، یہ درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں، چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آخری نبی ہے یا کون ہے۔ جو نبی علیہ السلام آئے، بیٹھا ہوا تھا چھپ کے، دیکھتا گیا، جو دیکھتا گیا تو کہتا ہے حاذل وجہ لیس بکذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انت محمد، تو محمد ہے، اللہ کا رسول ہے، اور میں آپ کا غلام اور خادم بننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی کا چہرہ بھی اللہ نے ایسا بنایا تھا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بارین تقدس کے نگینے، پلکیں ہیں کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، محمد کے دانت کہ شرازہ شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی کے چمکتے ہوئے ہیرے، محمد کی باتیں جیسے وادی بطحا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، محمد کے خطبے جیسے سامن کے امڑتے ہوئے دریا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا جیسے وہ قرآن کی تفسیر ہے، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ روایت کریں دا صحابی مرارا، میں ایک دن سی ڈٹھا محمد پیارا، چنہو چودویں سی اور کوئی ستارہ، میں دوانو ویکھا دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدم دساوے، محمد دا چہرہ سونا نظر آوے۔ اے شاہ راوی نبی نے سنایا کہ ایک دن جبرائیل میرے کول آیا، اکھے لاندے چڑھ دینو میں ویکھ آیا، اے خطہ زمیندہ میں سارا چگایا، آدم تو لے کے چھڑی کسر کوئی نہ، محمد تو سونا ڈٹھا بشر کوئی نہ، مصور نے بس انتہا کر ہے سکتی، بڑی رج دے نال ہے تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب نے قلم توڑ دیتا۔ خوبصورت چہرے والا میرا نبی ہنسنے لگ گیا، کہتے آپ سماعت ہو،
اپنا کلام سنانا چاہتے ہو پہلے میں سناؤں یا آپ سناتے ہو؟ سماعت کہتا ہے تو کل کا بیٹا ہے، میں بوڑھا ہوں، تو آپ پہلے کلام سنائیں۔ اب میری آخری باتوں پہ ذرا توجہ۔ میرے نبی نے شروع کیا، میرے نبی نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ۔ میرے نبی جب یہاں تک پہنچے نا تو جماعت ازدی 100 سال کا وہ کلام پڑھنے والا، دم کرنے والا، ہاتھ باندھ کے کہتے محمد سونا اگے نہ پیا پڑے، میرا دل پھٹ دے، میں من گیا انک لیالو ولا یولا علیک، تیری کتاب تیری کلام تیری نہیں، اللہ دی کلام زبان تیری، محمد سونا ایو جے کلام میں سنیا ہی نہیں، یہ تاثیر دے وچ بھی آلہ، معجزات دے وچ بھی آلہ، محبت دے اندر بھی آلہ، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکیا تے آج بھی کوئی مقابلہ نہیں پیا کر سکدا۔ انہاں دے کول اپنی زبان دے حافظ نہیں، تیرے تے میرے کول حافظ کیوں موجود ہیں کہ تیرا دین بھی آلہ تیری کتاب بھی آلہ۔ اللہ عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔